أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں خوش آمدید. آپ ایک ضروری چیز خریدنے کے لیے جلدی میں بازار جا رہے ہیں اور پھر آپ کی ملاقات ایک بہت ہی قریبی دوست سے ہوتی ہے. خیریت پوچھنے اور کچھ بات چیت کرنے میں وقت گزر جاتا ہے. جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو والدین نے سڑک پر اس طرح دیکھنے پر ڈانٹا ہوگا یا مارا ہوگا، ہے نا؟ ہم اپنے پیاروں سے جب تک چاہیں بات کرتے ہیں. یہ گفتگو ذہن و دل کو خوشی اور تازگی بخشتی ہے. اگر وہ پہلے سے طے شدہ ملاقات ہو تو ہم اچھے کپڑے پہن کر ان کے پاس جاتے ہیں. مومن کے لیے ایک ایسی ملاقات اور گفتگو ہے جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہے اور جس کے لیے اسے بہترین لباس پہننا چاہیے. آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ ملاقات اور گفتگو کس کے ساتھ ہے. جی ہاں، وہ گفتگو اللہ کے ساتھ ہے. اس گفتگو اور ملاقات سے ہی ہم امن و سکون حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ذریعے اللہ کی مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں. مومن کو اس مصروف زندگی میں دن کی 24 گھنٹوں میں 5 مختلف اوقات میں ملاقات کرنی ہوتی ہے. شکایات، ضروریات، خواہشات، غلطیوں کا اعتراف، معافی مانگنا، نیکی پر ثابت قدم رکھنے کی التجا کرنا. اس طرح ہمیں کیا کیا کہنا ہے. اگر آپ خود جائزہ لیں کہ آپ ایک دن میں اس نماز میں کتنا وقت گزارتے ہیں تو اس کا کیا جواب ہوگا. کسی کو اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا وقت موبائل فون میں اور کھیل مذاق میں صرف ہوتا ہے اس سے کم ہی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آپ سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ضرور سنے ہوں گے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. سنن نسائی. کیا آپ نماز کے ذریعے کسی بھی چیز سے زیادہ سکون، اطمینان اور خوشی پا سکتے ہیں؟ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں یا دفتر میں جاتے ہیں تو کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. کئی بار ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں، کچھ کمی ہو تو درست کرتے ہیں، اپنے بالوں کو کنگھی کرتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں اور وقت سے پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں. ہمیں اس رب کے سامنے کھڑے ہونے پر کیسا لباس پہننا چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پرورش کی، خاص طور پر جب ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں. کیا ہم نماز کے وقت سے کم از کم 5 منٹ پہلے اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ ہم جب چاہیں اپنے پیاروں سے بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے رب کے ساتھ گفتگو کو جلدی ختم کر دیتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اس گفتگو کے لیے وقت نہیں ملتا؟ کیا ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہے؟ یہ صرف چند یاد دہانیاں ہیں، الزام نہیں. اگر محسوس کرتے ہیں کہ اصلاح کی ضرورت ہے تو بس وہی ہے. کسی نے بڑے عالم حاتم الاسم سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا. ان کا جواب کچھ یوں تھا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو میں پورے وضو کے ساتھ نماز کی جگہ پہنچ جاتا ہوں. وہاں پہنچ کر میں تھوڑی دیر انتظار کرتا ہوں یہاں تک کہ میرا دل و دماغ اور اعضاء پرسکون ہو جائیں. پھر میں نماز کی تیاری کرتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہو جاتا ہے جیسے کعبہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں اپنے دائیں طرف جنت اور بائیں طرف جہنم کا تصور کرتا ہوں. میرا دل و دماغ اس حالت میں ہوتا ہے کہ میرے پاؤں جہنم کے پل پر ہیں. خوف میرے اندر ایسے طاری ہوتا ہے جیسے موت میرے پیچھے ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. میں خوف اور امید سے بھرا ہوا ہوتا ہوں. بعد میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ میری نماز قبول کرے گا یا نہیں. اگر کوئی ہم سے اس طرح پوچھے تو کیا جواب ہوگا؟ اپنے جوابات کو کمنٹ کرنا نہ بھولیں. جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. قرآن. أشرقت نفسي بنور من فؤادي.